بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع نہایت عجیب بھی ہے اور تلخ بھی، اور وہ ہے خود غرضی سے اجتماعیت تک کا سفر۔ یہ وہ سفر ہے جو بظاہر انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے، مگر اس کی منزل ساری انسانیت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صدیوں سے یہ سفر کیا ہی نہیں، یا اگر کیا بھی تو درمیان میں کہیں رک گئے، اور رکنے پر بھی مطمئن ہو گئے۔ ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ایک اچھا مسلمان ہے، ایک اچھا شہری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال بھی یہی گواہی دیتے ہیں؟ ہم مسجد میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ پوری امت کو ہدایت دے، اور مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر سب سے پہلا وار اپنے ہی بھائی پر کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ قوم کے لیے قربانی ضروری ہے، لیکن قربانی ہمیشہ دوسرے سے مانگتے ہیں۔ اپنی باری آئے تو فوراً کہہ دیتے ہیں بھائی پہلے اپنی فکر کرو۔ دراصل ہماری اصل بیماری خود غرضی ہے۔ خود غرضی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر پوری قوم کی بنیادیں کھوکھلی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو رشتوں کو توڑ دیتی ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتی ہے، اداروں کو ناکام کر دیتی ہے، اور آخر کار پوری قوم کو تتر بتر کر دیتی ہے۔ ہر شخص اپنی جیب بھرنے میں لگا ہے، چاہے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا پڑے، اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کی عزت اچھالنے پر تیار ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ نظام بہتر ہو، مگر شرط یہ ہے کہ قربانی صرف دوسرا دے، ہم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اجتماعیت کی بجائے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ اجتماعیت کیا ہے؟ یہ وہ احساس ہے جس میں دوسروں کا دکھ بھی اپنا دکھ لگے، دوسروں کی بھوک بھی اپنی بھوک لگے، دوسروں کا نقصان بھی اپنا نقصان لگے۔ لیکن ہم نے اجتماعی شعور کو محض تقریروں اور نصابی کتابوں میں قید کر دیا ہے۔ عملی زندگی میں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی بچہ بھوکا سو رہا ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہمارا بچہ ایک وقت کھانے سے رہ جائے تو ساری دنیا کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہاں طنزیہ بات یہ ہے کہ ہم جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں ایک ہو ایک ہو ایک ہو، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بس سب ایک ہوں، مگر قیادت صرف میری ہو۔ ہم بڑی فراخ دلی سے مشورہ دیتے ہیں کہ قوم کو قربانی دینی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس قربانی سے کیا فائدہ ملے گا۔ اجتماعیت کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی فکر کرے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں دین نے دی، یہی پیغام کربلا سے ملا، یہی فلسفہ حج میں چھپا ہے، یہی قرآن بار بار دہراتا ہے۔ لیکن ہم نے دین کو بھی اپنی خود غرضی کا اعلیٰ کار بنا لیا ہے۔ مذہب سے بھی ہم صرف اپنی ضروریات کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جہاں مفاد ہو وہاں آیت پڑھ دی، جہاں نقصان ہو وہاں خاموش ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم میں کو ہم میں تبدیل نہیں کرتے، اس وقت تک کوئی انقلاب، کوئی نظام، کوئی قانون ہمیں نہیں بچا سکتا۔ لیکن یہ تبدیلی کتابوں سے نہیں آئے گی، یہ تبدیلی تب آئے گی جب ہم خود کو آئینے میں دیکھنے کی ہمت کریں گے، جب ہم یہ مان لیں گے کہ ہاں ہم خود غرض ہیں، اور پھر ہم اپنے اندر یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں بدلنا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں۔ خود غرضی سے اجتماعیت تک کا سفر گویا پہاڑ پر چڑھنے کے برابر ہے۔ اس میں اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ دنیا صرف میرے گرد نہیں گھومتی۔ لیکن اگر ہم نے یہ سفر نہ کیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ہم ٹوٹے ہوئے خاندانوں، بکھری ہوئی قوموں اور کمزور معاشروں کی شکل میں اپنی بربادی کے تماشائی بنے رہیں گے۔ اور آخر میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص کہے مجھے کیا، یا ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص کہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ فرق صرف ایک لفظ کا ہے، لیکن یہی لفظ ہمارے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ تو آئیے اپنی خود غرضی کے اس اندھیرے سے نکل کر اجتماعیت کی روشنی کی طرف بڑھیں، ورنہ وقت ہمیں بہت سختی سے جھنجھوڑ دے گا، اور تاریخ ہمارے بارے میں یہی لکھے گی کہ یہ وہ قوم تھی جس نے اجتماعی طاقت کو خود غرضی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔